اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کا فہم و ادراک عطا فرمائے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور تعلیمات ہیں ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل سورۃ الاعراف مبارکہ کا رکوع نمبر 10، اس کی ترجمہ و تفسیر دیکھتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف مبارکہ کا رکوع نمبر 10۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَاذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل بما مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبات المجرمين صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قوم عاد کے بعد اب اللہ تعالیٰ قوم سمود کا ذکر فرمانے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، آپ نے فرمایا یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ، یعنی کہ کوئی عبادت کے سوا نہیں ہے اللہ کو چھوڑ کے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَاتٌ مِّن رَبِّكُمْ، بے شک تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ حاضہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لاکم آیاتن، تمہارے لیے نشانی ہے۔ فذروها تاکل فی ارض اللہ، پس چھوڑ دو اس کو پھرے یہ اللہ کی زمین میں، اور یہ کیا کرے تاکل، کھاتی پھرے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها، اور نہ اس کو چھونا، نہ اس کو مس کرنا، اس کو ہاتھ نہ لگانا، بسوء، برائی سے، یعنی برائی سے اسے ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا، یعنی اللہ کا جو دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو، یہ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سے، اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ یعنی نائب یعنی جانشین بنایا، من بعد عاد و بواکم، یعنی قوم عاد کے بعد، اب قوم سمود کی باری ہے نا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں قوم عاد کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا، تمہیں جانشین بنایا، و بواکم فی الارض، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تتخذون من سہولیہا، تم اس کے میدانی علاقوں میں بناتے ہو کیا، قصوراً عالیشان محل، تم محل بناتے ہو۔ یہ سب سے بڑا ان کا یہ جو فن تعمیر کے حوالے سے یہ سب سے بڑا ان کے پاس
فن تھا اس قوم کے پاس، قوم یہ جو سمود تھی اس قوم کے پاس، تو آپ مخاطب کر کے ان کو ان کی باتیں کر کے تو ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام وہ کہتے ہیں تم بناتے ہو اس کے میدانی علاقوں میں عالیشان محل، اور وطن ہے تون الجبال بیوتن، اور پہاڑوں میں مکانات تراشتے ہو۔ جبالا جبل کی جمع ہے، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، اور بیوتن بیت کی جمع ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں، مکان کو کہتے ہیں، اور پہاڑوں میں تم مکانات تراشتے ہو۔ فذکروا اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، سو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو اور نہ پھرو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے، فساد برپا کرتے ہوئے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو جو ملا، جو قوم کے بڑے بڑے سردار تھے، جو سردار تھے اس قوم کے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے، انہوں نے کہا، کیا کہا انہوں نے؟ یعنی ان سرداروں نے کہا، قال الملأ، ان سرداروں نے کہا جو استکبر جو تکبر کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ اتنے گھمنڈی تھے اپنی دولت کے نشے میں، اپنی عمارت کے نشے میں، تو وہ سرداروں نے جو تکبر کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا من قومہ للذین استضعف لمن آمن منہم، وہ قوم کے جو کمزور لوگ تھے جن کو یہ ذلیل سمجھتے تھے، تو انہوں نے ان کی قوم سے ان لوگوں کو جنہیں وہ کمزور یا ذلیل سمجھتے تھے، تو جو لیمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے تھے، تعلمون ان صالح مرسل من ربہ، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہ جو سردار تھے وہ ان کمزور لوگوں کو جو ایمان لے آئے تھے ان کو کہتے ہیں کیا تم یقین رکھتے ہو کہ صالح رسول ہے اپنے رب کی طرف سے؟ استغفر اللہ، یعنی کہ ان کو شک شبے میں ڈالنے کے لیے کس طرح کی بات کریں کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے، تم اچھے سے جانتے ہو کہ یہ جو صالح ہے یہ اللہ کا رسول ہے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، جو ایمان لانے والے لوگ تھے، وہ جو کمزور لوگ تھے، انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، انا بما ارسل بہ مومنون، بے شک ہم اس پر جسے ایمان یعنی کہ یہ دے کر بھیجا گیا، جسے بھیجا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو ان لوگوں نے، وہ جو تکبر کیا کرتے تھے، وہی جو سردار آپ کی قوم کے تھے، انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ ہم تو اس چیز کے جس پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں، ہم یعنی کہ کافرون، ہم تو انکار کرنے والے ہیں اس کا۔ فاقروا کہا تھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے وہ جو ناکا، اللہ کی وہ جو اونٹنی تھی نا، جو اللہ کی اونٹنی، اس کی انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی۔ وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کی پہلے انہوں نے کونچیں ڈالی، پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُونَا، اور کہنے لگے، اے صالحہ، یا صالح، اے صالح، کہ کیا کرنا ہے تم نے؟ ہم پر اس عذاب کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا لے آؤ اسے۔ استغفر اللہ، اپنے منہ سے عذاب مانگ رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی امری ربہم، اپنے رب کے حکم کی جنہوں نے سرکشی کی تھی، انہوں نے کہا اے صالحہ لے آؤ ہم پر اس عذاب کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ ان کنتا من المرسلین، اگر تم اللہ کے رسولوں سے ہو۔ فاخذتهم رجفۃ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر آ لیا، یعنی کہ ان کو پکڑ لیا، کس نے؟ زلزلے کے جھٹکوں نے۔ استغفر اللہ، پھر انہیں زلزلے کے جھٹکوں نے پکڑ لیا، کب؟ صبح کے وقت، جب وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ استغفر اللہ، دارہم، دار کہتے ہیں گھر کو، یعنی کہ وہ اپنے گھروں میں جاسمین، منہ کے بل گرے پڑے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یعنی کہ کیا کیا؟ فتح واللہ عنہم، ان سے منہ پھیر لیا، ان کی طرف سے حضرت صالح نے منہ پھیر لیا۔ وقالا، اور فرمایا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، بے شک میں نے تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے ہو۔ ولوط اذ قال لقومہ، اب قوم سمود کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بات، یعنی قوم لوط کی بات اللہ تعالیٰ شروع کرنے جا رہے ہیں، بیان کرنے جا رہے ہیں یہاں سے۔ فرمایا اللہ نے، وَلُوطًا اذ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور بھیجا ہم نے لوط کو، اذ قال، جب انہوں نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ کیا تم کیا کرتی ہو ایسی بے حیائی، فاحشات، ایسی بے حیائی، ایسی بے شرمی والا فعل جو تم سے پہلے کسی نے، پوری دنیا میں، ساری دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ انکم لاتاتون
تاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اور بے شک تم مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت لانے کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس تم جاتے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزرنے والے ہو۔ وما کانا جوابا، اور کوئی جواب نہ تھا قوم ہی ان کی قوم کے پاس، ٹھیک ہے، یعنی جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ وہ بولے، وہ کہنے لگے اخرجوہم من قریتکم، باہر نکال دو انہیں اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں، فانجیناہم، تو اللہ کیا کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ پس ہم نے اس کو یعنی لوط علیہ السلام کو، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بھی نجات دی، واہلہ، اور اس کے گھر والوں کو بھی، یعنی ان کے جو آل اولاد تھی، اللہ سوائے امراتہ، اس کی بیوی کے، کی ضمیر حضرت لوط علیہ السلام کی طرف ہی بار بار پلٹ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو یعنی لوط کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، اور وہ ہو گئی پیچھے رہ جانے والوں میں سے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونا ہے نا، اللہ کہتا ہے وہ رہ گئی پیچھے رہ جانے والوں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر پتھروں کا می برسایا، استغفر اللہ، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو ان مجرموں کا، ان مجرموں کا یعنی جرم کرنے والوں کا، یہ جو بڑے بڑے انہوں نے جو گناہ کیے تھے، اللہ فرماتے ہیں مجرم جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ کے جو مرتکب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مجرموں کا دیکھو کیسا عبرتناک انجام ہوا، استغفر اللہ، صدق اللہ العظیم۔ رکوع نمبر 10 کی آیت نمبر 73 سے قوم عاد کے بعد قوم سمود کا بیان شروع ہونے لگا۔ تمام واجب الاحترام اس قوم سمود کا جو مسکن و جزیرہ عرب کے شمال مغربی جانب شام اور حجاز کے درمیانی علاقے میں تھا، اس قبیلے کا نام ان کے ایک دادے کی وجہ سے، ان کے دادے کا نام سمود تھا، تو ان کے دادے کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا تھا اس قبیلے کا، جس کا سلسلہ سب کچھ یوں ہے: سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نو۔ تو قوم سمود کی دولت کی فراوانی نے ان لوگوں کو شرک کی لعنت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کے وطنی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو اپنی خاندانی برتری کے باعث بڑے محترم تھے، بڑے معزز تھے۔ آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا زمانہ تھا، اور بعثت موسوی سے بہت عرصہ پہلے آپ کی قوم برباد ہو چکی تھی۔ ہر نبی کے تشریف لانے کا اصل مقصد توحید کی دعوت دینا ہی ہوتا تھا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی ڈیوٹی سر انجام دی تھی۔ یقیناً حضرت صالح علیہ السلام نے بھی جب اپنی قوم کو دعوت توحید دی ہوگی تو باقی تمام قومیں کی طرح اس قوم نے بھی آپ کو جھٹلایا ہوگا، جس طرح سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کو، نبیوں کو جھٹلایا تھا، تو اس قوم نے بھی آپ کو جھٹلایا ہوگا، یا پھر آپ کو کسی معجزے کی فرمائش کی ہوگی۔ تو اس بات کی صداقت کے لیے اللہ کی اونٹنی کا معجزہ رونما ہوا تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر، یعنی ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ تو اللہ کی اونٹنی کا یہ جو معجزہ تھا وہ رونما ہوا تھا، اس کا تذکرہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، یہ جو معجزہ ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی مقامات کے اوپر آیا ہے۔ آیت نمبر 74 اس کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کا جو وائس کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش نہ کرو، یاد رکھو جن سے اس نے تم کو نوازا ہے۔ قوم عاد کے بعد سب سے پہلے تو تمہیں اقتدار ملا، یعنی کہ قوم عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا جانشین بنایا، تمہیں خلیفہ بنایا اس زمین میں، اللہ نے اپنی زمین میں تمہیں حکومت ملی، تمہیں غلبہ ملا، فن تعمیر میں تمہاری مہارت ملے، تمہیں سنگین، تم چٹانوں کو چیر پھاڑ کر تم یہ جو بڑے بڑے شاندار محل بناتے ہو، یہ اللہ کا فضل ہے تم پر۔ عزیزان من، اس سے ایک یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دنیاوی علوم مہارت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ بات بھی اچھے سے کلیئر ہو گئی کہ جب کوئی قوم راہ راست بھٹک جاتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے، کوئی بھی علمی ترقی اسے اس کے انجام سے نہیں بچا سکتی۔ آیت نمبر 75 کے مطابق قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان کی شدید مخالفت کے باوجود چند ایسے بھی خوش نصیب لوگ تھے جو غریب ہونے کے باوجود، جو کمزور ہونے کے باوجود حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، حالانکہ ان کی مالی حالت بہت کمزور تھی اور معاشرہ بھی انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔
آیت نمبر 76 کے مطابق یہی تکبر کرنے والے لوگ، یہ جو قوم کے سردار بنے پھرتے تھے، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، یقیناً لوگوں کو اپنی دولت کا بھی گمانڈ ہوگا اور وہ اسی لیے مغرور ہوں گے نا، اپنی شان و شوکت کے اوپر پھر اتراتے تھے۔ آیت نمبر 77 کے مطابق ان منکروں اور بے ہدایتوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، یعنی جو اللہ کی نشانی تھی، ناقۃ اللہ کی اونٹنی جو اللہ کی نشانی تھی، اللہ نے خود فرمایا یہ اللہ کی نشانی، تو اس کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا اس کو۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی بھی اب سازش کرنے لگے، پہلے اونٹنی کو قتل کیا، پھر حضرت صالح علیہ السلام کی بھی قتل کی سازش تیار کرنے لگے۔ اور ان سرکشی کہ یہ جو سرکشی لوگ تھے، یہ اتنے ہٹ درم قسم کے لوگ تھے، ان کی انتہا یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو چیلنج انہوں نے دے دیا تھا کہ اب وہ عذاب لے آؤ نا جس سے تم ہر وقت ہمیں ڈرایا کرتے۔ وہ ہر وقت نبیوں کا کام خوشخبریاں دینا بھی، نبیوں کا کام اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے ڈرانا بھی ہوتا تھا، لیکن یہ خوشخبریوں کی بات کم کر رہے ہیں، یہ جو قوم کے لوگ ہیں عذاب کی بات زیادہ کہ لے آؤ نا وہ والا عذاب اللہ کا ہمارے اوپر جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ پہلے زمانے کا جو گزر گیا زمانہ، اس زمانے کا بدترین آدمی وہ تھا جس نے صالح کی انگوٹھی کو ان کی جو اونٹنی تھی اس کو مار ڈالا تھا، اور آئندہ زمانے کا جو آنے والے زمانے کا مستقبل میں بدبخت ترین آپ کا قاتل ہے۔ یہاں پر غور فرمائیے اس پیاری سی بات کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرے ہوئے کئی سو سال پہلے یہ گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے، تو گزرے ہوئے زمانے کی بھی بات کی ہے اور آنے والے زمانے کے جو ابھی کئی سالوں کے بعد رونما آنی ہے، تو آنے والے زمانے کی بھی پیشین گوئی فرما دی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے زمانوں کے بھی تمام واقعات جانتے ہیں، باتیں جانتے ہیں، اور آنے والے زمانوں کے بھی جو ابھی رونما ہونے والے جو واقعات ہیں جو بعد میں ہونے ہیں آپ وہ بھی جانتے ہیں۔ آیت نمبر 78 کے مطابق ذرا غور فرمائیے، اونٹنی کو قتل کرنے والا ایک شخص تھا، اونٹنی کو ہلاک کرنے والا ایک شخص تھا، چاہے گروپنگ کے اندر بہت سارے جو چند مرد تھے قوم کے، انہوں نے آپس میں مل کے صلاح مشورے کے ساتھ ہی ایسا کیا تھا، لیکن قتل کرنے والا صرف ایک شخص تھا، لیکن اس کی تائید کرنے والی پوری قوم تھی، اس لیے سزا بھی ایک شخص کو نہیں ملی بلکہ ساری قوم کو دی گئی ہے، اللہ نے ساری قوم کو پھر عذاب نازل۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک سرکش اور نافرمان شخص کو ساری قوم کی تائید حاصل ہوگی تو ساری قوم مجرم قرار دی جاتی ہے اور سبھی کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، وہ پھر اکیلا بندہ نہیں بھگتتا بلکہ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ سارے کے سارے اس سزا کو بھگتتے ہیں۔ آیت نمبر 79 کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام قوم کی بربادی کے بعد وہاں سے جب روانہ ہوئے تو جانے سے پہلے آپ نے ان سمودیوں سے، اپنی قوم کے لوگوں سے یہ خطاب فرمایا کہ اے میری قوم، میرے رب نے جو فتح کا مجھ سے وعدہ فرمایا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا ہے، تم کہو تمہارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور عذاب کا جو وعدہ کیا تھا کیا وہ بھی پورا ہوا؟ یہ سوالیہ انداز ہے کہ تم کہا کرتے تھے نا کہ اللہ کا عذاب لے آؤ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب، تو کیا اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا؟ کیا تم نے دیکھ لیا اس بات کو؟ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد اس گھڑے کے پاس تشریف لے گئے جس میں مکے کے کافروں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل، حالانکہ اس گھڑے کے اندر مرے ہوئے لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، آپ سرکار نے فرمایا اے ابو جہل، اے امیہ، اے تبا، اے شیبہ، میرے رب نے جو فتح کا مجھ سے وعدہ فرمایا تھا تو اللہ نے وہ پورا کر دیا ہے، تو تم کہو کہ تمہارے ساتھ جو ذلت اور عذاب کا وعدہ کیا تھا کیا وہ بھی پورا ہوا؟ ان سے سوالیہ، وہ جو مرے ہوئے لاشیں پڑے ہوئے تھے ان سے سوالیہ انداز میں بات کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ 3 دن کے جو مردے ہیں ان کو خطاب فرما رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری گفتگو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، البتہ وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر بھی قبر میں سنتا ہے، جب ایسا ہے تو مومن قبر میں کیوں نہیں سن سکتا؟ مومن کیوں نہیں قبر میں سنتا؟ کافر سنتا ہے تو مومن کیوں نہیں سنتا؟ بات سمجھنے والی ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ آیت نمبر 80 سے ایک اور قوم کا ذکر شروع ہو رہا ہے،
یعنی وہ جو قوم لوط، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا، اور اب اللہ تعالیٰ قوم لوط کی بات کرنے لگا کہ وہ قوم کیسی تھی۔ سب سے پہلے تو اس قوم کا ہم نے سمجھنا ہے، وہ قوم بہت بد کردار تھی، انتہائی انتہائی بد کردار، اپنی بد کرداری کے اوپر وہ فخر کیا کرتے تھے، اتنا ڈھیٹ قسم کے وہ لوگ تھے کہ اپنی بد کرداری کے اوپر، فحاشی والے کاموں کے اوپر فخر کیا کرتے تھے۔ ایسی قوم کی ہدایت کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا، اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ آپ کے والد کا نام حاران بن تارہ تھا۔ قوم لوط دوسری ذلیل حرکتوں کے علاوہ ایک اور جو گندی عادت کا شکار تھے، سب سے جو ان کی بری اور گندی عادت تھی، وہ جو ان سے پہلے کسی قوم میں موجود نہیں تھی، یعنی وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی اور بدماشی کیا کرتے تھے، اور اس بدفعلی ایسے کام کرتے وقت ذرا شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس غیر فطری فعل پر ٹوکا اور انہیں روکا اور انہیں شرم دلائی کہ ڈوب مرو، خدا سے ڈرو، کچھ تو حیا کرو۔ آیت نمبر 81 اور 82 کے مطابق وہ لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے نا، وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اور مردوں سے وہ لواطت کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ یوں کئی کئی مہینے وہ اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جایا کرتے تھے۔ یوں وہ جرم پر جرم، اور وہ بھی پھر جو جرم بھی وہ ایسا سنگین جس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، بجائے کہ حضرت علیہ السلام کی بات کو سنتے الٹا وہ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے دیکھو تو بڑا پاک باز بنے پھرتا ہے، استغفر اللہ من ذالک۔ آج کے اس جدید دور میں بہت سے یورپین ممالک واجب الاحترام کہ بہت سارے یورپین کنٹریز ہیں، ان میں خاص طور پر جرمنی نے اسے قانونی طور پر جائز قرار دے دیا ہے اس چیز کو۔ آیت نمبر اب تو بلکہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی یہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے بل پاس ہوا ہے، قانون پاس ہوا ہے، اور کافی اس کے اوپر شور بھی مچایا گیا ہے، کیونکہ دین اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس چیز کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی قوموں کے اوپر، دیکھیے قوم لوط کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں دین کی سمجھ بوجھ اور اس کی پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 83 کے مطابق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے حضرت لوط علیہ السلام ان کے گھر والوں کو سوائے بیوی کے، کیونکہ بیوی نافرمان تھی تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کی فالوور نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کے لیے ادھر چھوڑ دیا، اور باقی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ میں لے لیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے باقی جتنے بھی گھر والے تھے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی جو باقی جو گھر والے ان کی آل اولاد تھی، سب کو نجات دی۔ اور آیت نمبر 84 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان نافرمانوں اور مجرموں پر پتھروں کا می برسایا، استغفر اللہ، اور ان کا عبرتناک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انجام ہوا۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ فرمایا کہ ان کی بستیوں کو الٹ کر رکھ دیا گیا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی ہی قوم کا ذکر ایک اور جگہ کے اوپر بھی ہو رہا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی بستیوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور ہمارے اسلامی معاشرے کو ایسے گھٹیا افعال کرنے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن ہماری زندگی کو بطور صدقہ جاریہ سبسکرائب کیجئے، اور ہر لیکچر سننے کے بعد اپنے کمنٹس کے ذریعے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ نیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔